السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بانجھ تھی۔ اماں ہر وقت مجھے دوسری شادی کا کہتی رہتی تو بیوی رونا شروع کر دیتی۔ پھر کچھ دن کے بعد بیوی میرے پاس ایک عورت کو لے کر آئی اور بولی، آپ اس سے نکاح کریں اور اولاد پیدا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ میں نے اس عورت سے نکاح کیا اور اندھیرے میں ملتا رہا۔ وہ 1 مہینے میں حاملہ ہو گئی۔ میں نے بچے کی خبر سن کر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہوا اور اگلی بار ملنے سے پہلے ٹارچ لے کر اس کے پاس گیا تو چہرہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں جب آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو سوچا تھا گھر جاتے ہی آرام کروں گا، بیوی سے کہوں گا کہ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ اور پھر میرے پاس بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرو، اپنے ہاتھوں سے میرا سر دباؤ۔ مگر گھر میں تو الگ ہی تماشا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ بیوی مسلسل رو رہی تھی اور اماں مسلسل باتیں سنائی جا رہی تھی۔ ارے مجھے بتاؤ کہ کب تک تم سے آس لگا کر رکھوں، کب تک میرے بیٹے کی جوں کی طرح چمٹی رہو گی؟ میں بھی کیسی بد نصیب عورت ہوں، 2 بیٹے دیے مجھے اللہ نے اور میں ان کی خوشی دیکھنے سے محروم رہی۔ ارے کرموں جھلی، جب تمہیں پتہ ہے کہ تم بانجھ ہو تو اس قابل ہی نہیں کہ ایک چڑیا تک کا بچہ پیدا کر سکو، تو تم میرے بیٹے کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ مہرین رونے لگی۔ اماں میں کہاں جاؤں گی؟ آپ تو جانتی ہیں کہ آپ لوگوں کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل پسیجنے لگا۔ میں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، اب بھی تک ہم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور اس میں میری بیوی کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ بانجھ تھی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسلسل دوائیں استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی بہتری کی امید پیدا کر دے، مگر اماں مزید انتظار کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ تم دوسری شادی کرو اور اسے گھر سے باہر نکالو۔ اماں اسے نکالوں گا تو وہ کہاں جائے گی؟ کیوں آپ کسی غریب کی آہ لے رہی ہیں؟ اگر اسے گھر سے نہیں نکالنا تو اسی گھر کے کونے میں پڑی رہے گی، مگر مجھے دوسری شادی کر کے پوتے پوتی کی خوشی دو۔ یہ بات وہ ہر روز مجھ سے کرتی تھی۔ اماں مجھے 6 مہینے کا وقت دے دیں، 6 مہینے کے بعد تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اپنی بیوی کی آواز سنائی دی تو میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ 6 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ جو کام 5 مہینے میں نہیں ہو سکا وہ 6 مہینے میں بھی ممکن نہیں۔ نہیں اماں، بس مجھے 6 مہینے کا وقت دے دو۔ وہ مسلسل التجا کر رہی تھی۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، مگر 6 مہینے کا مطلب صرف 6 مہینے، اس کے بعد تم خود ہی میرے بیٹے کی زندگی دوسری شادی کرواؤ گی، اسے اس بات پر قائل کرو گی کہ وہ اولاد کے لیے شادی کرے۔ پتہ نہیں کون سا جادو ٹونا کر رکھا ہے تم نے اس پر کہ وہ تمہارا دل دکھانے سے ڈر رہا ہے۔ ماں چاہے تڑپ تڑپ کر مر جائے، اسے خوشی کو دیکھنے کی آس میں گھلتی رہے، مگر ماں سے زیادہ اسے بیوی کی پرواہ ہے۔ جب میں کمرے میں گیا تو میرا سر درد سے پہلے بڑھ چکا تھا، تھکن بھی سوا ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی خاموش ہو گئیں۔ ایک ہی اماں مجھ پر عنایت کرتی تھی کہ جب میں آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو مجھے دیکھ کر وقتی طور پر اپنی بحث کو سمیٹ لیا کرتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مہرین کو چائے بنانے کا کہہ کر میں کمرے میں آ گیا تھا۔ اب میں دیکھنے لگا تھا کہ مہرین دن بدن نماز کی پابندی پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کرنے لگی تھی۔ پہلے وہ صرف فرض نماز پڑھتی تھی، اب تو وہ نفلی نمازیں بھی پڑھتی، دعائیں مانگتی، روزے رکھتی، اور اب تو وہ تہجد بھی پڑھتی۔ اس دن میں گہری نیند سو رہا تھا جب پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ دیکھا تو پانی کا جگ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ مہرین روزانہ میری سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ لازمی رکھتی تھی،
مگر شاید آج رکھنا بھول گئی، وہ کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ واش روم میں گئی ہوگی پانی پینے کی غرض سے۔ میں باورچی خانے کی طرف آ گیا۔ جب واپس جانے لگا تو کمرے سے مجھے اپنی بیوی کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رو کر کسی سے فریاد کر رہی تھی، مجھے ایک بار اولاد کی نعمت سے نواز دو، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دو تاکہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور طرف مائل نہ ہو، ورنہ میری ساس اس کی دوسری شادی کروا کر رہیں گی۔ اگر میں ماں نہیں بنی تو وہ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیں گی۔ یا اللہ، اگر تو نے مجھ میں یہ خامی رکھی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میں دروازے میں کھڑا اس کی ساری باتوں کو سن چکا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا، مگر اب میرا دل بہت بوجھل تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، وہ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر اس میں یہ خامی تھی تو میں بوجھل دل یہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ ان 6 ماہ مسلسل میں نے اپنی بیوی کو آس و امید کے درمیان جھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ کبھی اس کے چہرے پر امید چھانے لگتی، کبھی نا امیدی چھا جاتی۔ میں سخت پریشان تھا کہ اگر 6 مہینے کے بعد ہی ہمیں خوشی کی خبر نہ ملی تو اماں نے اگر مجھے دوسری شادی کرنے پر زور دیا تو میں کیا کروں گا؟ اتنا تو مجھے بھی اندازہ تھا کہ اب تو اماں مجھے کبھی بھی اس بات کو ٹالنے نہیں دے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ماں کی ماہرین کو دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی اور اس دن میں نے ماں کو ایک بار پھر سے جلال میں دیکھا تھا۔ ہاں اب بولو، کیا کہتی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم 6 مہینے کے بعد جو فیصلہ کرو گی تمہیں قبول ہوگا۔ ماہرین نے سر جھکا لیا۔ مجھے اب کسی کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، جو آپ کہیں گی ویسا ہوگا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو تیار کروں کہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لیں، اور میں آپ کی بات ماننے پر تیار ہوں۔ میں فیصل کو دوسری شادی کے لیے منا لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے تم ماہرین؟ کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی کہ میں کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں، اس کی طرف مائل ہونے لگوں؟ میری محبتوں میں کسی اور کو تم شریک کر سکو گی کیا؟ کیسے کسی دوسری عورت کے لیے میری چاہت کو تم برداشت کر پاؤ گی؟ میری بات اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گی اپنے آپ کو سنبھالنے کی، اور آپ ابھی اس بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی چیز میں ہے، اور ویسے بھی شادی کرنا بری بات نہیں ہے۔ دنیا کے سارے مرد اولاد کے لیے ہی شادی کرتے ہیں، اور اگر ایک بیوی سے اولاد نہ ہو تو انہیں مجبوری میں دوسری شادی کرنی پڑتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران تھا۔ وہ تو میری محبت میں پاگل تھی، کسی اور کی طرف میری نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کر سکتی تھی۔ اماں بھی حیران تھی، اور اس کایا پلٹی کی وجہ کیا ہے؟ مگر وہ مطمئن تھی کہ وہ ماہرین کو میرے اپنے راہ کا کانٹا سمجھ رہی تھی۔ اب جب ماہرین خود ہی سائڈ پر ہو رہی تھی، میری شادی کروا رہی تھی، تو اماں کو اس بات پر کیا اعتراض ہوتا؟ میں فیصل کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں آئی، کہنے لگی، میں آپ کی شادی ایک ہی شرط پر کروانا چاہتی ہوں۔ کیسی شرط؟ میں نے پوچھا۔ ایک تو آپ کے لیے لڑکی میں پسند کروں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کا چہرہ تک نہیں دیکھیں گے۔ اس کی بات پر تو میں حیران ہو گیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں شادی کروں گا اور اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا؟ بس ایک یہی شرط ہے میری آپ کی شادی کروانے کی۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ نے دوسری شادی نہ کی تو ابھی آپ کی امی مجھے گھر سے باہر نکال دے گی۔ وہ یہ سمجھے گی کہ میں ہی آپ کو ورگلا رہی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں، ساری زندگی اسی گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے رہوں، تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ ماہرین کی خوشی کے لیے میں یہ بات مان گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دل سے یہ فیصلہ کر رہی ہے، مگر جب اس نے اپنا دل بڑا کر لیا تھا
تو مجھے بھی اپنا ظرف بڑا کرنا پڑا۔ اس سے مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی، مگر کیا کرتا، ماں اور بیوی کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی، مجھے بھی تھی۔ 2 دن کے بعد ہی میرے اور سکینہ کا نکاح کا انتظام گھر میں ہوا۔ میں سکینہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میری ماں اس سے پہلے کبھی ملی تھی، مگر سکینہ کا جو انداز تھا وہ اماں کو بھی مطمئن کر رہا تھا۔ وہ بے زبان گائے تھی، سارا دن وہ چہرے پر گھونگھٹ لیے رکھتی، اپنے کام سے کام رکھتی، اس کی تو بغیر ضرورت کے آواز تک کسی نے نہ سنی تھی۔ ہر وقت اماں کے بھی خدمت میں کمر بستہ رہتی، گھر کے سارے کام کرتی۔ مہرین بھی گھر کے کام خود ہی کرتی تھی، سکینہ کو منع بھی کرتی، مگر وہ اسے کہتی کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے جو کہ میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے کرتی ہوں، مجھے منع نہ کرو۔ میں نے ایک بار سکینہ کی یہ بات سنی تو چونک گیا۔ مہرین سے پوچھا تو وہ مجھے ٹال گئی، کہنے لگی یہ دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں۔ اسی بات پر وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، اسے میری وجہ سے سائبان مل گیا ہے۔ اور پھر اس دن تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جب میں گھر آیا تو گھر میں ہر طرف خوشی رقص کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اماں کے چہرے سے بھی مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، جبکہ مہرین بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ دونوں خوش نظر آ رہی ہیں۔ بحرین نے جو بات مجھے بتائی سے سن کر میں خود بھی خوشی سے دانہ دیوانہ ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی سکینہ ماں بننے والی ہے، جلدی اس گھر میں خوشی آنے والی ہے، اب اس گھر کا سونا پن دور ہو جائے گا، اس گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجیں گی۔ میں بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگا، مگر میرے دل میں یہ تجسس بھی تھا کہ سکینہ ہے آخر کون، اور وہ ہر وقت اپنا کیوں چہرے کو چھپا کر رکھتی ہے۔ میں جب بھی کمرے میں جاتا تھا تو وہ کمرے کی لائٹ آف ہوتی اور مجھے مہرین روزانہ ہی اس بات کی یاد دہانی کرواتی کہ کمرے میں جا کر لائٹ آن نہیں کرنی، سکینہ گھبرا جاتی ہے، وہ روشنی میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکے گی۔ جبکہ میں مہرین کی بات سن کر سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ آخر اسے کس بات کی گھبراہٹ ہے۔ 2 مہینے ہو گئے اسے میرے نکاح میں آئے ہوئے، میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے، اب تو میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ ابھی تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب مجھے اس بات کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ ابھی تک تو میں سکینہ کے گھر والوں سے بھی نہیں ملا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتی تھی، کیا کرتی تھی، سوائے نام کے تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اماں سے جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی انہی سوچوں میں گمسم تھی۔ ارے بیٹا میں کیا جانوں، تمہاری بیوی نے تو بلا ہی فیصلہ کر لیا، مگر یہ لڑکی بہت اچھی ہے، خدمت گزار ہے اور اپنے کام سے کام رکھتی ہے، باقی عورتوں جیسے اس میں آتے نہیں ہیں۔ اماں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر یہ کیا کہ وہ ہم سب سے ہی پردہ کرتی ہے، اپنا چہرہ تک نہیں دکھاتی، اور میں نے تو اس کی آواز تک نہیں سنی، مجھ سے تو کبھی وہ بات کرتی ہی نہیں۔ میں اگر کچھ پوچھتا ہوں تو جواب دیتی ہے، جو کہتا ہوں فوراً سے کر دیتی ہے، اور جب چہرے سے نقاب ہٹانے کو کہتا ہوں تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ اب میرے دل میں تجسس بھی پیدا ہونے لگا تھا۔ اس دن میں سکینہ کے کمرے میں تھا، آدھی رات کا وقت تھا، جب اچانک سے میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو سکینہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہی وقت مناسب ہے، میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں، فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا، ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں اس کا شوہر نہیں ہوں، بلکہ کوئی غیر مرد ہوں جو رات کے اندھیرے میں اس کے قریب آیا ہوں۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ سکینہ تم میری بیوی ہو، میرا تم پر حق ہے۔ یہ کیا، ابھی تک میں نے تمہاری شکل تک نہیں دیکھی، تمہارے بارے میں کچھ جانتا تھا ہی نہیں، آخر کیوں تم
مجھ سے اپنا آپ چھپا رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ مبہم سے انداز میں بولی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ جو دن قریب آ رہے تھے میرے دل میں تجسس پیدا ہونے لگا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ عورت جو میرے بچے کو پیدا کرنے والی ہے وہ خود دیکھنے میں کیسی ہے۔ ہم اگر وہ اب نیند میں بھی چکا رہتی تھی۔ میرے سونے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی جاتی۔ جس کمرے میں سوتی اندر سے دروازہ بند کر کے رکھتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے پوری احتیاط کر رہی تھی کہ میں اسے دیکھ نہ پاؤں، اور اتنی احتیاط کی وجہ کیا تھی؟ میں اب ہر حال میں یہ راز جاننا چاہتا تھا۔ اس دن شام میں گھر آیا تو مہرین امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ وہ میرے آنے والے بچے کے لیے جوش و خروش سے تیاریاں کر رہی تھی۔ مہرین اور امی کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ سکینہ گھر میں کچن میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ گھبرا گئی۔ شاید وہ میرے ساتھ اکیلے رہنے کے احساس سے پریشان ہو رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، سر میں درد ہو رہا ہے۔ جب چائے لے کر کمرے میں آئی تو اچانک میں نے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا اور وہ لڑ کھڑا گئی۔ اسے مجھ سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ بری طرح سے گھبرا گئی، میرے اوپر آ گری، اور چائے میں پہلے ہی اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ میرے بالکل قریب تھی، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے واضح تھا۔ میں نے اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ سکتا تھا، اور اسے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں تو حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ یہ میری بیوی نے میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلا تھا؟ قسمت نے یہ کیسا ستم کا تیر چلایا تھا؟ وہ عورت میرے سامنے تھی جس سے میں شدید نفرت کرتا تھا، جس سے میں بدکار نہ جانے کیا کچھ کہتا رہتا تھا۔ وہ عورت میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے تھی، اور اب میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے لگا میرا سر پھٹنے لگا ہے۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ جب شاہ زین بھائی کی شادی ہوئی تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اب بھابھی گھر آئیں گی تو گھر میں رونق ہو جائے گی، گھر میں افراد زیادہ ہو جائیں گے، بچوں کو بھی رونق ہوگی۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میں نے اور اماں نے اپنی خوشی میں یہ بات محسوس ہی نہ کی کہ شاہ زین بھائی بہت پریشان، بہت اداس تھے۔ وہ تو ابھی شادی سے انکار بھی کر رہے تھے۔ اماں، میں ابھی اس ذمہ داری میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر میں نے اور اماں نے ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ ارے بھائی، یہی تو عمر ہے شادی کرنے کی۔ اس کے بعد جب جب انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں سنجیدگی بھی آتی ہے اور ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ آپ شادی سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اخراجات کی وجہ سے پریشان ہیں؟ تو یہ بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں بھی تو نوکری کرنے لگا ہوں۔ ہم دونوں کی تنخواہ اتنی ہے کہ گھر کا گزارا ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے خاصے پیسے اماں بچا بھی لیتی ہیں۔ میں بھائی کی ساری اعتراضات کو ایک ایک کر کے رد کر رہا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب شاہ زین بھائی دولہا بن گئے۔ بھابھی بھی گھر آ گئی۔ بھابھی اپنے گھر بار کی لاڈلی تھی۔ سب انہیں گڑیا ہی کہتے تو میں ان کا اصل نام تک نہ جانتا۔ سب کی دیکھا دیکھی میں بھی انہیں گڑیا بھابھی کہنے لگا۔ گڑیا بھابھی ہمارے گھر کے ماحول میں آ کر رچ بس گئی۔ بہت اچھی اور ملنسار تھی، مگر پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اداس رہتی۔ بھائی بھی پریشان سے نظر آتے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر نئے نویلے دلہا دلہن جیسی خوشی کیوں نظر نہ آتی؟ میں اکثر یہ بات سوچتا۔ اماں بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھی۔ وہ یہ دن گنتی جاتی کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک بھابھی کے پاؤں بھاری کیوں نہیں ہوئے۔ دن مہینے میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ بھابھی کا رنگ زرد رہنے لگا، ہر وقت پریشان رہتی۔ جب اماں ان سے بچوں کے بارے میں سوال پوچھتی تو وہ بخلا جاتی۔ اماں، ہو جائیں گے بچے بھی، ابھی تو صرف 2 سال گزرے ہیں۔ بھابھی جواب دیتی تو اماں خاموش ہو کر رہ جاتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ بھائی اب دیر سے گھر آنے لگے ہیں۔ گھر آتے تو اپنے کمرے میں رہتے، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب شادی کو 2 سال کا عرصہ گزرا تو اماں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا
کہ کل میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اماں نے رات کے کھانے کا وقت بھابھی سے کہا تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، جبکہ بھائی بھی اماں کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ بھابھی کو سرد انداز میں گھورتے ہوئے گویا ہوئے تو اماں کہنے لگی، شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں، آخر وہ چیک اپ تو کرے، اسے مسئلہ کیا ہے، کوئی دوائی لے کر دوں گی۔ بھائی اماں کی بات پر خاموش ہو گئے اور بھابھی بھی بے چین سی ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کا رویہ خاص طور پر نوٹ کیا اور مجھے لگنے لگا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو وہ دونوں چھپا رہے ہیں۔ اگلے دن بھائی بھابھی کو لے کر گھر سے باہر چلے گئے۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ صبح صبح؟ اماں نے بھابھی سے پوچھا، مگر جواب بھائی نے دیا، کافی دن گزر گئے ہیں، یہ اپنے اماں ابا سے ملنے کے لیے نہیں گئی، وہیں پر لے کر جا رہا ہوں۔ اماں مسکرا دی، ہاں ٹھیک ہے، انہیں میرا سلام کہنا، تم بھی کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو وہاں پر، وہ بھی تمہارے بڑے ہیں، بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے۔ بھائی مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ 2 ہفتے گزر گئے، ہم حیران تھے، بھابھی تو اتنے دن تک اپنی اماں کے پاس رہتی نہیں تھی، اب اتنے دن گزر گئے وہ واپس نہیں آئی۔ اس دن دروازہ کھلا تو سامنے بھابھی کے اماں ابا کھڑے تھے، مجھے آفس سے چھٹی تھی، میں گھر پر تھا، انہیں لے کر میں ڈرائنگ روم میں آیا۔ اماں چائے بنانے لگی، میں ان کے پاس ہی تھا، جب ان کی بات کی تو میں چونک پڑا، ارے گڑیا کو تو بلاؤ، کتنے دن گزر گئے ہیں، وہ نہ تو کال کر رہی ہے اور نہ ہی ملنے کے لیے آئی ہے۔ ان کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اماں بھی اسی وقت ڈرائنگ روم میں آئی، پریشان ہو گئی، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ 2 ہفتے سے، گڑیا تو آپ کے ہی تو گھر ہے۔ اماں کی بات پر ان کے اماں ابا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت بھائی کو کال کی، گڑیا کہاں ہے؟ بھائی کہنے لگے، وہ اپنے اماں ابا کے گھر ہیں۔ دروازے کے باہر چھوڑ کر میں اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم فوراً سے گھر آؤ۔ اماں نے بھائی کو طلب کر لیا اور پھر جب آئے گھر تو یہ بات سب لوگوں تک پھیل گئی کہ بھابھی گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ بھائی کا چہرہ غصے سے لال سرخ پڑ رہا تھا۔ میں دیکھ لوں گا وہ کہاں ہے، وہ دھوکہ کیسے دے سکتی ہے، اتنے دن سے وہ مجھے کہہ کر گئی ہے کہ ماں باپ کے گھر پر ہوں، نہ جانے اپنے کس عاشق کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے تو غلاظت ابل رہی تھی۔ بھابھی کی اماں ابا شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلے گئے اور پھر شام تک بھائی نے انہیں ڈھونڈ لیا تھا اور انہیں گھر میں پہنچا دیا، بھابھی کو طلاق دے دی۔ جب گھر آئے تو بہت غصے میں تھے، کہنے لگے وہ اپنے کسی عاشق کے پاس تھی، رنگ رلیاں منا رہی تھی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، ایسی عورت کو اپنی زندگی میں رکھ کر کیا کرنا ہے، ایک تو وہ بانجھ تھی، اوپر سے بد کردار بھی، آج کے بعد کوئی اس عورت کا اس گھر میں نام نہیں لے گا۔ بھائی بالکل گمسم ہو گئے۔ اماں نے ان سے بہت کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر کہنے لگے اب میرا عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا ہے، اب میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ بھائی پھر پردیس چلے گئے۔ مجھے گڑیا بھابھی پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، انہوں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ بھائی اتنے اچھے تھے مگر انہیں اتنی بری عورت ملی، میں بھائی کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب اس عورت کی وجہ سے اپنے بھائی سے دور ہوا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ ہمیں اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا بھابھی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، اور اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی میری بیوی کے روپ میں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ! کیا مہرین جانتی ہے کہ تم کون ہو، تمہارا اس گھر سے کیا تعلق رہ چکا ہے؟ میرے دھاڑنے پر وہ قدرے سہم گئی تھی، وہ تو میں حقیقت معلوم نہیں۔ فیصل جب تمہیں سچ پتہ چلے گا تمہیں مجھ سے ہمدردی تو ہو جائے گی، تو مہرین سے کچھ نہیں کرو گے، مہرین کا حساب میں کوئی قصور نہیں، میں نے اسے مجبور کر دیا تھا، تمہاری ماں بھی تو یہ چاہتی تھی کہ تمہاری شادی ہو جائے، تمہاری اولاد۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں تم لوگوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی، میں تو بس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ آپ کس قسم کی عورت ہیں یہ ساری دنیا جان چکی ہے، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھ پر بہتان باندھا گیا،
مجھ پر جھوٹ بولا گیا اور اس بات کا میں تمہیں ثبوت بھی دے سکتی ہوں۔ سکینہ کی بات پر میں چونکا، کیسا ثبوت؟ مگر تبھی اس کی اچانک سے طبیعت خراب ہونے لگی تو میں گھبرا گیا، اور اماں اور مہرین بھی اسی وقت آ گئے۔ وہ بھی اس کی طبیعت دیکھ کر گھبرا گئے، چونکہ سکینہ کے چہرے سے نقاب ہٹ چکا تھا۔ اماں نے اسے پہچان لیا اور وہ بھی بری طرح سے دنگ رہ گئی۔ مہرین پر انہیں غصہ بھی تھا، یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا، مگر یہ وقت ان باتوں کا تو نہ تھا۔ سکینہ کو ہسپتال لے کر جایا گیا۔ زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ کر اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وہ میرا بیٹا تھا، میرا خون، مگر نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں تھا یہ میری اولاد ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ عورت ابھی بھی کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہو اور کسی اور کا بچہ میرے سر ڈال رہی ہو۔ میں نے بچے کا ڈی این اے کروایا اپنی تسلی کے لیے، تو اس پر یہ انکشاف ہوا یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میں نے خود اسے میں بھینچ لیا تھا۔ اماں بالکل خاموش اور گمسم تھی۔ انہوں نے میرے بیٹے سے پیار نہیں کیا، کہنے لگی جب یہ سب شاہ کو پتہ چلے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا، میں بھی خاموش رہ گیا۔ سکینہ کو گھر لے کر آئے، تب وہ مجھے کہنے لگی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس بات کا ثبوت بھی دے سکتی ہوں۔ کہنے لگی سچی بات تو یہ ہے کہ شاہ زین نامرد تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی ماں کے مجبور کرنے پر تم سے شادی کی ہے، میں تمہارے حقوق پورے کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اس حقیقت کو رو دھو کر قبول کر لیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں طلاق یافتہ لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور میں نے سوچا کہ مجھے اب یہیں پہ رہنا ہے۔ مگر جب آنٹی بار بار مجھ سے اولاد کا تقاضا کرتی تو میں پریشان ہو جاتی۔ کیا کروں، انہیں اپنے بیٹے کا سچ بتاؤں یا رہنے دوں؟ اور یہی میری غلطی تھی۔ اور اس دن پھر جب شاہ زین کو معلوم ہوا کہ اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی، سارا سچ سامنے آ جائے گا، تب اس دن انہوں نے وہ سازش رچائی۔ وہ مجھے لے کر اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر چلے گئے۔ وہ فلیٹ بند تھا، میرے شوہر نے مجھے وہاں پر باندھ کر رکھا۔ روزانہ وہاں پر آتے، مجھے کھانا کھلاتے اور واپس آ جاتے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر بد چلنے کا اور باج پن کا الزام لگایا۔ اگر میں باج تھی تو تمہارے بچے کی ماں کیسے بن گئی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نظریں چرا گیا۔ تمہارے بھائی نے خود کو بے عزتی اور بدنامی سے بچانے کے لیے میرے منہ پر کالک مل دی۔ جانتے ہو، میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے، جو پریوں میں رہی کس طرح سے اپنی عزت کو بچا بچا کر رکھا، اور میں اور میرے رب ہی جانتے ہیں۔ اس دن میرا اتفاق سے تمہاری بیوی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے اپنے بارے میں بتایا۔ مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ میں جانتی تھی تم لوگ اتنے ظالم ہو، تم لوگ اس پر ظلم کرو گے، دوسری شادی کر کے یا پھر اس پہ کوئی الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دو گے۔ تبھی اس کی مدد کی غرض سے میں اس گھر میں آئی، اور اب میں اس بچے سے بھی دستبردار ہو رہی ہوں۔ میں اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ میں محض اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس وقت شاہ زین بھائی کو کال کی، اور جب یہ ساری بات انہیں بتائی تو وہ بھی گمسم رہ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور آج تک مجھے اس بات کا احساس پچھتاوا ہے۔ میں اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس پر ظلم کیا، مگر اب تم اس پر مزید ظلم مت کرنا اور اسے گھر سے مت نکالنا، اس کے بچے سے دور مت کرنا، اور پھر مہرین کے اصرار پر اور میرے معافی مانگنے پر سکینہ اسی گھر میں رہنے پر تیار ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ میرے نکاح میں رہ کر در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی سرخرو ہو گئی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔